بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ اور امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے آپ کی نظم حمد کی نثر، تشریح اور اس کے الفاظ معنی کرنے کے بعد اس کی ہاف مشقی سوالات کیے تھے۔ آج ہم باقی ماندہ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ زبان شناسی، سوال نمبر 4 تک ہم نے کر لیا تھا۔ اب زبان شناسی ہے محاورہ۔ اہل زبان کی جانب سے روزمرہ گفتگو میں شامل کیے جانے والے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے لغوی معنی کے بجائے مخصوص معنی میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ اہل زبان کون سے ہوتے ہیں؟ جو اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں، جو اردو بولتے ہیں گھر میں بھی اور دفتروں اور محفل میں بھی، ان کو ہم اہل زبان کہتے ہیں۔ وہ ان محاوروں کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، جیسے کہ جن کے کوئی لغوی معنی لغت میں ان کے معنی نہیں ہوتے، لیکن مخصوص معنی استعمال کرتے ہوئے وہ محاورے کو اپنی روزمرہ زبان میں بولتے ہیں، جیسے شرم سے پانی پانی ہونا یا 9 2 11 ہونا۔ شرم سے پانی پانی ہونے کا مطلب کسی کا کامیابی میں تبدیلی، کسی کا پانی میں تبدیل ہونا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حد درجہ شرمندہ ہونا۔ 9 2 11 ہونے کا مطلب 9 جمع 2 11 بھی نہیں ہے، بلکہ موقع ملتے ہی فوراً بھاگ جانا کی ہے۔ اور پانی پانی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شرمندہ ہونا، حد درجہ شرمندہ ہونا۔ محاورے کے الفاظ اور ان کی ترتیب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسے آگ لگانا کو آتش لگانا نہیں بولا جا سکتا۔ لفظوں کا کھیل، محاورات کو پڑھ کر ان کا مفہوم تحریر کریں اور جملے بنائیں، جیسے الفاظ، مفہوم اور جملے۔ 4 چاند لگانا، رونق بخشنا۔ علی نے محفل میں آ کر 4 چاند لگا دیے۔ اپنا راگ الاپنا، کسی بات کو بار بار کرنا۔ احمد ہر وقت اپنا راگ الاپتا رہتا ہے۔ الٹی گنگا بہانا، عقل یا رواج کے خلاف بات کرنا۔ کچھ لوگوں کو اپنا راگ الاپنے کی عادت ہوتی ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنی تعریف آپ کرنا یا خود کرنا۔ احمد کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے۔ 3 حرف بھیجنا، لعنت بھیجنا، ہمیں جھوٹ بولنے والوں پر 3 حرف بھیجنا چاہیے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح حوالہ اشعار تحریر کریں، کہ اس میں آپ نے شعر بھی لکھنے ہیں۔ انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے، میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ ہاں جی 8 کلاس، ہم آپ کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح، وہ جو 2 اشعار دیے ہیں ان کی تشریح یہاں سے کریں گے۔ درج ذیل اشعار کی تشریح حوالہ اشعار تحریر کریں۔ انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے، میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ نثر، پہلے نثر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے انسان کو دانائی یعنی عقل عطا کر کے بہت سارے راز بتا دیے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تم نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ اس کائنات کے راز افشاں کر سکے یعنی منظر عام پر لا سکے، یعنی دنیا کے سامنے دنیا کو بتا سکیں، اور یعنی تیرے راز اور بید تمام بنی نوع انسان کے سامنے آشکارا کر سکیں یعنی ان کو سامنے لا سکیں۔ نئی نئی ایجادات کر کے تمام لوگوں کے لیے سہولتیں مہیا کر سکیں۔ یہ جو ہمارے سامنے نئی نئی ایجادات ہیں، واشنگ مشینیں، فریج، ریفریجریٹر اور ٹی وی وغیرہ، اور بھی موبائل فون اور ٹیلی ویژن، ریڈیو، یہ سب ایسی ایجادات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ایجادات ہیں بالواسطہ۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو اتنی عقل اور شعور عطا کیا کہ وہ طرح طرح کی ایجادات کر کے ہمارے لیے اس طرح کی مشینی ایجادات کر کے ہمارے لیے ہمیں سہولتیں مہیا کر سکیں، اور کیا ہے کہ ان کی زندگی میں راحت و آسانی پیدا کر سکیں، یعنی ایجادات مہیا کر کے ان کی زندگی میں آسانی و راحت پیدا کر سکیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دانائی عطا ہو خودی بھی آ جائے گی، اپنے آپ کو پہچاننے کی ادا ہو جیسے۔ اچھا، دانائی ہو، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کے پاس عقل اور دانائی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو پہچان سکے گا، اس کی خود ہی بیدار ہو جائے گی، وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ خود کو پہچاننا دراصل اپنے آپ کو پہچاننے کی ایک ادا ہے، یعنی اس میں خود کو پہچاننے کی بھی عقل آ جائے گی کہ میں کیا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح وہ کامیابی و کامرانی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ میرے خدا نے، سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ نثر، شاعر کہتا ہے کہ یہ سارے مسائل سب کے خدا نے اور میرے خدا نے بنائے ہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ شاعر کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے تمام اسباب خود میرے رب نے اور ہم سب کے رب نے بنائے ہیں، تاکہ ہم اس کے رازوں پر سے پردہ اٹھا کر عقل و دانائی حاصل کر سکیں، کیونکہ عقل وہاں کام آتی ہے جہاں دانائی ہو۔ از اٹ کلیئر؟ یعنی عقل وہاں کام آتی ہے، اور یہ سارے اسباب، سارے مسائل اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے پیدا کرتا ہے کہ ہم ان ایسی بڑی بڑی ایجادات، بڑے بڑے کام کریں اور دنیا کو حیران کر دیں، اور دنیا کو حیران کر دیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے راستے کھول سکیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اب بچوں، مرکزی خیال ہے حمد کا مرکزی خیال۔ سوال ہے کہ نظم حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ حمد۔ شاعر کا نام ماہر القادری۔ مرکزی خیال، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانائی بھی دی اور اس کائنات کے راز بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا، یہ حمد و ثنا بچے نے غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پر حمد و ثنا کیسے آنا ہے؟ ایسے لکھنا ہے، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا وہ خالق و مالک ہے، اور اس نے ہر چیز، اس کائنات کی، اس دنیا کی ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے اس جو کائنات ہے، جو اس کا یہ مظاہر قدرت ہے، اس میں اس نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ہمیں، ہر چیز اس نے فائدہ مند پیدا کی ہے، اور ہمیں اس کی اتنی نعمتوں کا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی حمد و ثنا یعنی اس کی تعریف کرنی چاہیے، ہر چیز کی، جو چیزیں اس نے بنائی ہیں وہ ہمیں ان کی تعریف اور تسبیح کرنی چاہیے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا، اور آپ جس کو یہ میرا پسند آیا ہے وہ اچھا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے، اور لائک شیئر ضرور کریں، اور جو بچے یہ میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔